شہر اقتدار میں صورتحال کشیدہ خطرناک۔ جناب شہباز شریف صاحب کے لیے کڑا وقت شروع، اور ان کے کچھ ساتھی بھی آئیں گے کیا اس گرفت میں؟ جناب شہباز شریف صاحب کی دبئی روانگی، اسی پہ بات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ ناظرین اکرام، میں ہوں فیصل سید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، جب ظلم بڑھتا ہے پھر اس کے مٹنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ عروج و زوال کا یہ سلسلہ جب سے بنی نوع انسان کا وجود آیا اس وقت سے جاری و ساری ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ نہ ہمیشہ زوال رہتا ہے، نہ ہمیشہ عروج رہتا ہے۔ موجودہ حکومت اپنے لیے جس طرح کے فیصلے کیے ہیں وہ ان کے گلے میں کتنے خوفناک طریقے سے پڑنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، آج کا ولاگ اس پہ ہی میرا ہوگا۔ میرا چینل ناظرین اکرام نیا ہے، آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ اگر سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تو بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ ناظرین، حق اور باطل کی جنگ جو شروع ہوئی یکم محرم الحرام کو، آج اس کی نتیجہ ہمارے سامنے آیا، جس میں باطل نے حق کو دبانے کی کوشش کی اور نیست و نابود ہو گیا۔ حق جو ہے وہ قیامت تک زندہ و جاوید ہو گیا۔ یوں امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے ایک عظیم قربانی اپنے ساتھیوں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ دے کر حق کو جس طرح سے حق کا علم بلند رکھا، اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ رہتی دنیا تک یہ جنگ کا سب سے بڑا نتیجہ جس میں حق جیتا، اور وہ حق جس کے ساتھ 72 لوگ تھے، اور اس باطل کو شکست دی جس کے ساتھ ہزاروں کا مجمع کیل کانٹے سے مسلح تھا۔ یہ جنگ مختلف صورتوں میں جاری و ساری ہے، حق اور باطل۔ ناظرین، حکومت کی طرف آتے ہیں۔ اس وقت جنگ اس وقت یہاں بھی مختلف انداز سے لڑی جا رہی ہے۔ اس میں حکومت نے جو کچھ کیا ہے ناظرین اکرام، یہ ان کے اپنے گلے میں کیسے پڑنے جا رہا ہے، اور اب ان کا کڑا وقت کیسے شروع ہونے جا رہا ہے، اس پہ آپ دیکھیں۔ شہر اقتدار میں جو کچھ آپ کو ایک پرسکون سا ماحول نظر آتا ہے، اس پرسکون ماحول کے اندر جو تلاتم ہے وہ ہمیں کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ اس پرسکون ماحول کے اندر جو اس وقت افراتفری ہے، یہ کسی کو نظر نہیں آ رہی، اس لیے کہ یہ جاتی حکومت جو ہے اس کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں۔ یہ جاتے جاتے ان سے فیصلے ایسے کروائے جا رہے ہیں بیرون ملک سے، جناب قائد سے۔ ان کے قائد جو ہیں جناب محترم نواز شریف صاحب، کہ یہ اپنے لیے ان کے پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ان کے فیصلوں سے خوف زدہ ہو چکے ہیں۔ 2 دن پہلے جو الیکشن کا جو ترامیم ہے اس میں ایکٹ کی اور قانون سازیاں جو کی گئیں، پھر ملٹری ایکٹ جو ہوا، اس میں اپنے ہی اراکین جو ہیں ان کے، وہ اتنے خوفزدہ ہوئے کہ انہوں نے بل ہی پاس نہیں ہونے دیا۔ مشترکہ پارلیمان کا یہ اجلاس تھا، مشترکہ وہ اس میں بل پاس ہوتا ہے۔ یہ رضا ربانی صاحب پیپلز پارٹی کے، وہ واک آؤٹ کر کے چلے گئے، اور انہیں لگ رہا تھا، ایک گرو گنٹھال قسم کے سیاستدان ہے، کہ یہ ہمارے گلے میں پھندا پڑ رہا ہے۔ اسی طرح JJOFA کے لوگوں نے آواز اٹھائی۔ کیوں؟ جناب نواز شریف صاحب جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو کے ذریعے اپنا حکم صادر کر کے جس طرح کی قانون سازیاں اپنے لیے صرف کر رہے ہیں، مخالفین کو دبانے کے لیے کر رہے ہیں، انسانی حقوق کی آوازیں دبانے کے لیے کر رہے ہیں، وہ آنے والا وقت جو ہے وہ ان کے گلے میں کس طرح پڑنے جا رہا ہے۔ ناظرین، اگر احتساب شروع ہوتا ہے، اگر کرپشن جو ہے پچھلے 3.5-4 سال کی اس کا جواب طلب کیا جاتا ہے، تو ایک نگران سیٹ اپ آئے گا جس سے ان کے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں کہ یہ اپنی مرضی کا کیوں لانا چاہتے ہیں، تاکہ سکون سے وقت گزارے، پوچھ گچھ نہ ہو۔ مگر جو نگران سیٹ اپ آئے گا وہ انہیں قبول کرنا پڑے گا۔ نگران وزیر اعظم جو آئیں گے وہ انہیں قبول کرنا پڑے گا، اور انہیں خوف اس بات کا ہے کہ یہ 1.5 سال انہوں نے گزارا ہے، اس کی فائلیں کھلیں گی،
اب عدالتوں کے ذریعے ریکوریاں نہیں ہوں گی. یہ کہا اور سنا جا رہا ہے کہ اب جیسا کہ ایک صحافی کسی کے وہ ابھی میں کسی کا سن رہا تھا ریفرنس، ایکسٹرا جوڈیشل ریکوری یعنی عدالتوں کے بغیر جو ہے یہ ریکوری شروع ہونے جائیں گی، اور فائلیں ان متعلقہ لوگوں کی جو ہیں وہ کھولی جائیں گی اور کہا جائے گا جی تسی لٹ مار کی رکھو پیسے تھے، پیسے رکھو، اس کے علاوہ کوئی گل نہیں. اور جتنی لٹ مار کے آپ دیکھ لیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو وہاں پر سمدھی ہیں، پھر یہاں پر پنجاب میں، اور پھر یہاں پر جو مطلب ایک افراتفری لوٹ مار کا بازار، ابھی جاتے جاتے ان کھربوں روپے کا 12 کھرب کا بجٹ انہوں نے جناب وہ مختلف ترقیاتی منصوبے جو ٹھپ ہوئے تھے، کچھ بجلی کے منصوبے، اور 52 ارب روپے انہوں نے اپنے جو ساتھی ہیں ایم این ایز ان میں تقسیم کیے. یہ ساری فائلیں کھلیں گی ناظرین، اسی کا ان کو خوف ہے، ڈر ہے، اس لیے کہ جو اس وقت معاشی صورتحال جن کے لیے ایک چیلنج بن چکی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیاستدان جو ہیں انہوں نے کچھ نہیں دیا، تو اب جو دیں گے تو وہ دیں گے بیٹھ کے جنہوں نے اس سے سارا کچھ واپس لینا ہے، کیونکہ واپس لیے بغیر یہ نظام آگے چلتا ہوا نظر نہیں آئے گا. کیونکہ ایسے تو نہیں ہوگا کہ ہر حکومت میں کھا پی کر لوگ جو ہے ڈکار بھی نہ مارے اور چلے جائیں، پھر انہیں پوچھے بھی کوئی نہ، پھر مزے سے مقدمات بھی ختم کروا لیں. تو اب یہ سارا کچھ جو ہے اس کی لگام میں کھینچی جانی ہے، ان کی ترابیں کھینچی جائیں گی، اور اس کا خوف ان کے ذہنوں میں طاری ہے. جناب شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے ان کا مقدر جیل ہوگی یا کوئی تخت ہوگا، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. جو حساب کتاب ہوگا اسی سلسلے میں جو پھنسے گا، جو وہ پی ٹی آئی ہے یا یہ نون لیگ ہے یا پیپلز پارٹی ہے یا جے یو ایف ہے، سب ایک کی لائن میں کھڑے کر کے حساب مانگا جائے گا. حساب دیے بغیر جان نہیں چھوٹے گی، جس سے ان کی دن رات کی نیندیں جو ہیں وہ حرام ہو چکی ہیں. انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں کرتے ہیں، جس طرح سے عوام کو جو دیوار سے لگانے کے لیے جس طرح کی قانون سازیاں کر رہے ہیں، یہ کس بات کی غمازی کرتا ہے، کس چیز کا خوف ہے؟ اس کا آنے والے دن جو ہیں وہ کڑا احتساب شروع ہوگا جب نگران سیٹ اپ آئے گا اور ان کی مرضی کا نہیں آئے گا، جس دن سے اسی دن سے الٹی گنتی شروع ہو جائے گی. تو ناظرین، جناب شہباز شریف صاحب جو ہے وہ دبئی اچانک روانہ ہو گئے. یو اے ای کے جو صدر ہیں ناہیان صاحب، ان کے بھائی کی فوتگی ہوئی، ان کے فاتح خوانی کے لیے گئے ہیں. اب اس فاتح خوانی میں جو ہے تو وہ ان کے اور کیا کیا مشن شامل ہوگا، کیونکہ وہ اپنے مقصد کی بات ضرور کرتے ہیں. ناظرین، میں دیکھ رہا تھا وہ جہاز پہ جس طرح سے دوڑ کے چڑھ رہے تھے، میں حیران تھا، ایسے کوئی جوان بندہ بھی نہیں چڑھتا. اور ویسے ان پر جب مقدمات بنتے ہیں، عدالتوں میں جانا ہوتا ہے، وہ جیسے مختلف سیشنز میں اس وقت ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت ان کی کمر کی شدید قسم کا درد نکلتا ہے. جیسے زرداری صاحب جو ہیں وہ ویل چیئر پہ آ جاتے ہیں اور ان کے لک دا درد نکل آتا ہے. مگر اج کل پتہ نہیں لک دا دم کس کو نکوایا ہے. آئے ہائے ہائے، دوڑ تکو، سیڑھیاں چڑھنیاں تکو، تسی جناب تسی حیران رہ جاؤ کہ تسی ٹی وی لا کے تک لینا. تو یہ وہ ہیں گئے ہیں، اور اس میں اپنی وہ مطلب کی بات کیا کریں گے یہ تو بعد میں منظر عام پر آئے گا، مگر فی الحال وہ فاتح خوانی کے لیے گئے ہیں. تو ناظرین، یہ تھے حالات جو ہمارے ملک میں. نیکسٹ ویلاگ میں بات کروں گا پھر انشاءاللہ. چونکہ وقت کم ہوتا ہے، ویلاگ لمبا ہو جاتا ہے، آپ کا بھی احساس ہوتا ہے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، واچ کیا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد.